السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی پیارا قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل اور سورہ سبا اور سورہ قصص میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ ہوا، جین اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ اعلیٰ درجے کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کو دیر ہو گئی۔ آپ نے ان کو پھر بلایا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالی تاکہ جن کی محبت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ان کو ختم کر دیا جائے۔ میرے پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ اپنی فوجوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چونٹی نے کہا، اپنے اپنے گھروں میں سب گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ اے میرے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہے، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اپنی نیک بندوں میں داخل کر۔ میرے پیارے دوستو، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دربار لگائے بیٹھے تھے اور سب عہدے دار اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہر ایک کو بڑی غور سے دیکھا اور فرمایا، کیا بات ہے؟ آج دربار میں ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ بغیر کسی وجہ کے غائب ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ میرے پیارے دوستو، ہدہد بڑا ہوشیار پرندہ ہے۔ وہ زمین پر چونچ مار کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کرتا تھا کہ یہاں اتنی گہرائی میں پانی موجود ہے۔ پھر وہ جنات کے ذریعے زمین کی کھدائی کر کے پورے لشکر کے لیے پانی کا انتظام کر لیا کرتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد تھکا ماندہ دربار میں حاضر ہوا اور تاخیر کی معافی چاہتے ہوئے اس نے کہا، حضور، آج میں ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ کہ بلقیس نام کی ایک عورت یمن کے علاقے یعنی سبا پر حکومت کرتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ملک اور ہر قسم کی دولت سے نوازا ہے۔ اس کا بڑا عالیشان محل اور ایک خوبصورت شاہی تخت ہے، مگر افسوس وہ اللہ کی عبادت کے بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔
یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا کہ تم میرے مقابلے میں شرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس چلی آؤ۔ میرے پیارے دوست، ہدہد یہ خط لے کر اس کے دربار پہنچا۔ ملکہ سبا نے خط پڑھ کر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور بہت سی قیمتی تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ کے تحفے پہنچے تو آپ نے تحفے لانے والوں کے ذریعے ملکہ کو پیغام بھیجا، مجھے تمہارے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سورج کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی کی عبادت کرو، ورنہ میں ایک بڑا لشکر لے کر تمہارے ملک پہنچوں گا اور تمہیں ملک سے باہر نکال دوں گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و طاقت اور انسانوں، جنات اور جانوروں پر حکومت کی خبر سن کر ملکہ بہت متاثر ہوئی اور کہنے لگی، ان کے مقابلے میں لڑنا بے وقوفی ہوگی۔ اس لیے کچھ دنوں کے بعد وہ خود آپ کی خدمت میں پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بڑی عزت اور مہمان نوازی فرمائی۔ میرے پیارے دوستو، اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے وفد کے ساتھ خوشی خوشی ایمان قبول کر لیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ صرف وہی ایک اللہ عبادت کے لائق ہے جو ساری دنیا کا خالق و مالک اور پالنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس قصہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے ہمیں صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کو لے کر آپ کے سامنے حاضری ہوگی، اور ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔